بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا چندریان 3 سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ انسان کے وجود میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر اسپیس میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا اسپیس میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں۔ چاند ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو کہ چاند تک پہنچ چکی ہے، کیا انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے ہیں یا نہیں؟ اس حقیقت کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے تھے۔ روایتوں کے مطابق ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ کے کچھ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروائیں کہ جو بالکل ناممکن ہو، تاکہ پھر ہم انہیں جھوٹا کہہ کے لوگوں کے بدنام کریں۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو آسمان پر چمکتے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگوں نے کہنے لگے کہ ہاں، کیوں نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ تم ایسا کر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور پھر اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اچانک چاند بیچ سے پھٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہوا اور پھر اچانک وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے دور جانے لگے، یہاں تک کہ وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہررا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آ رہا تھا۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور تم سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پہلے کی طرح آ کر جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ تو یہ صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ ان لوگوں نے ابو جہل بھی شامل تھا، مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہ سکتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح جادو نہیں کر سکتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادو تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں میں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی دوسرے شہروں میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں۔ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو محمد کو سچا نبی مان لیں گے۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا تھا،
لیکن قریش کے کچھ ہٹ دھرم لوگوں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اسی لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادو منظر نظر آیا۔ اس تعبیر کے بعد بس کچھ ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہی میں پڑے رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے کچھ منکروں نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس واقعے پر کئی طرح سے اعتراض کیے، جن میں زیادہ تر سے یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے تو آخر اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں و ملکوں میں نظر کیوں نہ آیا؟ دوستو، اس اعتراض کا ایک جواب تو اوپر ہی کی حدیث میں موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں رات نہیں ہوتی ہے بلکہ دن ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ آسمان پر بادل ہی چھائے رہتے ہیں، ان علاقوں میں صاف آسمان بہت کم نظر آتا ہے، اسی لیے اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ جن کے علاقوں میں آسمان صاف تھا اور وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا منظر بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا اور لوگوں نے اسے کچھ کتابوں میں لکھوا کر محفوظ بھی کیا، جن میں ہندوستان سب سے آگے ہے۔ انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ اس بادشاہ نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا تاکہ اس واقعے کی اچھی طرح سے تحقیق کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی کاپیاں آج بھی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہندوستان کے ایک راجہ چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو دو حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا تھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے جب تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ عرب ملک کے مکہ شہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی آیا ہے۔ اسی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے آج رات میں ہوئے تھے۔ تو یہ سنتے ہی وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک نے تو حکومت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف سفر شروع کیا، لیکن راستے ہی میں اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح ہندوستان کے الور میوزیم نے پتھر پر ایک بہت بڑی پرانی تصویر بنی ہوئی ہے کہ جس پر لکھا ہے کہ یہ تصویر اس وقت بنائی گئی تھی کہ جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ آپ گوگل پر یہ ساری باتیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ دوسری طرف سائنس کی نئی تحقیقات سے یہ بات بھی پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ چاند کے بیچ ایک لکیر بنی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ناسا نے چاند کی جو تصویر جاری کی تو اس میں اس بات کا صاف اقرار کیا گیا کہ چاند کے بیچ ایک درار سی بنی ہوئی ہے اور وہ درار پورے چاند کے طرف گھومتی ہوئی ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کئی سو سال پہلے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل کئی سو سالوں سے اس درار کے گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ دراصل دوستو،
چاند پر حقیقت کرنے والے سائنسداں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ صرف اسلامی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ اس بات کے ایویڈنس لوگوں میں بیان نہیں کرتے کہ کہیں لوگ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر اسے تیزی سے قبول نہ کرنے لگے۔ دوستو، ان تمام باتوں سے یہ صاف واضح ہوا کہ قرآن و حدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر چکا ہے وہ بالکل سچ ہے، کہ جسے آج لاکھوں ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد سائنس معلوم کر پائی ہے۔ یہ نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔